پاکستان اور دین اسلام مسلمان کے لیے سب سے مقدم اور محترم اس کا دین ہے، وہ دین جس کو اللہ رب العزت نے نعمت سے تعبیر فرمایا۔ اس عظیم الشان دین کا نام اسلام ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین حق ہے۔ سوال یہ ہے، ملک پاکستان جس کی بنیادوں میں مٹی اور سیمنٹ کے بجائے ہمارے بزرگوں کا گرم لہو ڈالا گیا، جس کی دیواریں پتھر اور اینٹوں کے بجائے مسلمانان ہند کے گوشت اور ہڈیوں سے بنائی گئیں، جس کی چھت کے لیے لوہے اور سٹیل نہیں بلکہ علماء کی کھوپڑیاں استعمال کی گئیں، گویا شہادتوں اور قربانیوں کی لازوال داستان رکھنے والا یہ ملک کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا؟ بعض نام نہاد تاریخ سے نابلد محققین کی رائے ہے کہ اس کی بنیاد سیکولرزم پر رکھی گئی ہے، جو کہ ایک کھلا جھوٹ اور تاریخ کے ساتھ بدترین مذاق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو کس آئین کے تحت دیکھنا چاہتے تھے۔ دیکھیں، میں آج پاکستان کے 18 کروڑ عوام کے سامنے ایک ایسا ڈاکومنٹ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں سیکٹری آرکائیوز ہوں اور میرے پاس پاکستان کے اندر ورلڈ سیکنڈ بگیسٹ آرکائیوز ہے۔ قائد اعظم نے پاکستان کے اندر اگست 1947 میں ایک محکمہ بنایا تھا۔ سارے محکمے جو ہیں وہ انگریز کے بنائے ہوئے ہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، پوسٹل سروس ہے، ریلوے ہے۔ ایک محکمہ قائد اعظم نے بنایا تھا اور یہ اس کا ڈاکومنٹ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے کیمرے کے اندر آ رہا ہوگا اس وقت۔ اس کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن۔ اس کو اگر آپ کلوز کر سکتے ہیں تو آپ دکھا دیجیے گا۔ یہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن بنایا تھا اگست 1947 میں۔ اس کو 4 ایمز دیے گئے تھے اس ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن میں۔ یہ اس کا ڈاکومنٹ ہے 47 کا، اس زمانے کا آرکائیو میں موجود ہے، اور اس میں اندر علامہ محمد اسد کو اس کی سربراہی دی گئی تھی، اور اس کا کام تھا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک اسلامک کانسٹیٹیوشن بنائے، اس کے بعد پاکستان کا اسلامک اکنامک سسٹم بنائے، پاکستان کا اسلامک ایجوکیشن سسٹم بنائے، اور پاکستان کا اسلامک سوشل سسٹم بنائے۔ اس کے اوپر وہ علامہ محمد اسد، یہ میں اس کتاب کا جو جی میں سنا رہا ہوں، میں یہ ڈاکومنٹ موجود ہے، یہ ڈاکومنٹ موجود ہے، اور یہ محکمہ جو ہے ایک ہی محکمہ ہے جو قائد اعظم نے اپنی زندگی میں قائم کیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مسلمان کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی چیز قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہنے والا ہوا تو وہ اس سے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان میں رہے گا۔ وصال اردو، حق کا راہی